سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے لیے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے جو روزے دار ہو وہ نہ تو بیوی سے ہم بستری کرے اور نہ ہی فحش، بری اور جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، اور یہ بات 2 بار کہہ دے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس لیے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو 3 مرتبہ پڑھا جائے یا سنایا جائے۔ دھیان، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی مشق ہو، باتیں نہ کی جائیں، باوضو 2 جانب بیٹھنے کی کوشش ہو، سہارا نہ لگایا جائے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ اس علم میں مشغول ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دل قرآن و حدیث سے اثر لینے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کر دین کی ایسی طلب پیدا ہو کہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علماء حضرات سے معلوم کر کے عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ اب اس کتاب کی ابتدا اس خطبے کی ابتدائی حصے سے کی جاتی ہے جو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ حضرت یعلا بن شہاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شہاد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے کہا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس کلمے کا جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلافی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔
نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کی اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 ہے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی خاص پابندی کرنے والا بنا دیجئے، اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی خاص پابندی کرنے والا بنا دیجئے، اے ہمارے رب اور میری ہے دعا قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سورج ڈھلنے کا وقت سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سورج ڈھلنے کا وقت سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفات یہ بیان کی ہے، وہ اپنی فجر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفات یہ بیان کی ہے، وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ حضرت زبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں، تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب وہ ایک اجنبی آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو اور وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے عمل کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب وہ ایک اجنبی آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج و عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत यह इरशाद फरमाई, नमाज अपने गुलामों और मातहतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो, यानी उनके हुकूक अदा करो। हज़रत उबादा बिन सामिद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। जो आदमी इन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, उसे मुस्तहद वक्त पर अदा करता है, रुकू सजदा इत्मीनान से करता है और पूरे खुशू से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला का वादा है उसकी ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जो आदमी इन नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करता और ना खुशू से पढ़ता है, तो उससे मग़फ़िरत का कोई वादा नहीं, चाहे मग़फ़िरत चाहे फरमाए चाहे अज़ाब दे दे। हज़रत उबादा बिन सामिद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। जो आदमी इन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, उन्हें मुस्तहद वक्त पर अदा करता है, रुकू सजदा इत्मीनान से करता है और पूरे खुशू से नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला का वादा है उसकी ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जो आदमी इन नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करता और ना ही खुशू से पढ़ता है, तो उससे मग़फ़िरत का कोई वादा नहीं, चाहे मग़फ़िरत फरमाए चाहे अज़ाब दें। हज़रत अबू बरजा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल उम्र मुबारक के आखिरी ज़माने में यह था कि जब मजलिस से उठने का इरादा फरमाते तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल आपका मालूम एक दुआ के पढ़ने का है जो पहले नहीं था। आपने इरशाद फरमाया, यह दुआ मजलिस की गलतियों का कफ़ारा है। तर्जुमा, ए अल्लाह आप पाक है, मैं आपकी तारीफ़ बयान करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपके सामने तौबा करता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बकरी हदिये में आई। आपने इरशाद फरमाया, आयशा इसे तकसीम कर दो। जब खवादिम लोगों में गोश्त तकसीम करके वापस आती तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती, लोगों ने क्या कहा? खादिमा कहती, लोगों ने बारकल्लाहु फ़िकुम कहा, यानी अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, ए फ़ीहिम बारकल्लाहुम्मा, यानी अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे। हमने उनको यही दुआ दी जो दुआ उन्होंने हमें दी। दुआ देने में हम और वे बराबर हो गए। अब गोश्त की तकसीम का सवाब हमारे लिए बाकी रह गया।
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں پسندیدہ چیزیں دیکھیں تو جس وقت اٹھیں اپنی بائیں طرف 3 بار تھتکار دے دیں اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب اس آدمی کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپسندیدہ چیزیں دیکھیں تو جس وقت اٹھیں اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکار دیں اور اس خواب کی برائی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس آدمی کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اسے بیان کرے، اور برا خواب دیکھے تو شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، برے خواب اسے نقصان نہ دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اسے بیان کریں، اور اگر تم برا خواب دیکھو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، برا خواب اسے نقصان نہ دے گا۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من شرہا کہیں، میں اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔